بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پرسیپشن یہاں پہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب اتحادی جماعتیں جو ہے وہ تھوڑی سی اکھڑی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ۔ خالد مقبول صدیقی صاحب سے بات کریں گے، پوچھیں گے، جاننا چاہیں گے کہ واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے جی۔ سیکنڈلی، میاں نواز شریف صاحب کے جانے کے بعد اور میاں نواز شریف کے فیصلہ آنے کے بعد کہ ملک سے باہر جا سکتے ہیں، کیا مسلم لیگ نون کا رویہ حکومت کی طرف تھوڑا سا سافٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور کوشش یہ ہے کہ میرے خیال میں کوئی کنسٹرکٹیو باتیں کی جائیں، کنسٹرکٹیو چیزیں سامنے لائی جائیں اور لیجسلیشن کی طرف چلا جائے، اور ساری چیزیں جو ہیں محدود اگر ہو جائیں پارلیمنٹ کے اندر تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ مولانا صاحب تو آئے، مولانا صاحب آ کے چلے گئے، کیا ان کے آبجیکٹیوز جو ہے وہ انہوں نے میٹ کیے یا نہیں کیے؟ جی میرے ساتھ موجود ہے ندیم افضل چند صاحب پی ٹی آئی سے، لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم صاحب مسلم لیگ نون سے، شیخ وقاص اکرم صاحب بہت سینئر سیاستدان جناب، اور اس لیے میں ان کی نیوٹرل اوپینین چاہوں گا، اور خالد مقبول صدیقی صاحب ایم کیو ایم سے۔ جی آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی، آپ لوگ تشریف لائے۔ خالد مقبول صدیقی صاحب حکومت کے ساتھ ہی ہیں یا کوئی ادھر ادھر جانے کا ارادہ ہے؟ جناب حکومت کے ساتھ یہ سوال آج کے دن کیوں ہو رہا ہے؟ ہماری طرف سے تو کوئی ایسی چیز آئی نہیں ابھی۔ نہیں، ویسے کوئی ایسا ہر جگہ پہ کونوں میں ادھر ادھر باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ شاید اتحادی جو ہے حکومت کا ساتھ چھوڑنے جا رہے ہیں۔ نہیں، میرا خیال ہے ابھی تو کسی اتحادی کی جانب سے بھی کوئی ایسی چیز نہیں آئی ہے۔ لیکن آپ کی حد تک، مطلب کہ ایم کیو ایم کی حد تک کوئی ایسی بات نہیں ہے؟ نہیں جناب، اگر ایسی کوئی چیز ہوگی تو سرگوشیوں میں نہیں ہوگی ایم کیو ایم کی جانب سے، اچھا، اور مکمل قوم کو اور کارکنان کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ ابھی تو فی الحال کوئی ایسی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے، اور ڈس اپوائنٹمنٹ کچھ چیزوں میں ہو سکتا ہے، لیکن کوئی ایسا ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے۔ اور جو اہم مراحل آئے ہیں اس میں ایم کیو ایم نے حکومت کا ساتھ دیا ہے اور دیتے آ رہے ہیں، اور اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو ابتدائی ایک سال ہے اور اس میں تو حکومتوں کو موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ چیزوں کو سمجھ کے آگے کی جانب بڑھنا شروع کریں۔ تو میرے میں خیال ہے کہ ابھی کوئی ایسی ڈس ایگریمنٹ ہے کہ جس سے کوئی سوال اور خبر بنتی ہے۔ اچھا، تو یہ آپ کہہ رہے تھے نا تھوڑا بہت آپ پہ کرٹیسزم بھی ہوتا ہے اور تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ بھی ہوتا ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے، وین یو آر ورکنگ یو آر باؤنڈ ٹو لائک کمیونیکیٹ، اور اس میں ڈفرینسز بھی آ جاتے ہیں، لیکن تنقید کس چیز پہ ہوتی ہے آپ پہ؟ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں شاید ہم سچائی کے سامنے نہیں رکھتے ہیں۔ گزشتہ 11 سال سے سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے جی، وہ خصوصی توجہ مانگتا ہے۔ ٹھیک، 11 سال سے سندھ کے شہری علاقے معاشی دہشت گردی کا شکار رہے ہیں۔ ٹھیک، سندھ کے شہری علاقوں کے کوٹے میں سے 99% ان لوگوں کو نوکریاں دی گئی ہیں جن کا تعلق سندھ کے شہری علاقوں سے تھا ہی نہیں۔ اچھا، عدالتی بھی سوال اس میں گئے ہوئے ہیں، ہم نے کئی ایسے پٹیشن داخل کی ہیں، ہماری پٹیشن عدالت تک رہی ہیں، اور وہ شہر کراچی شہر جو کہ آج بھی تمام سارے 50 سال کی ناانصافیوں کے باوجود ملکی خزانے میں 65% ریونیو جمع کرتا ہے۔ جی، کراچی چلتا ہے تو یہ ملک چلتا ہے، لیکن اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ اس حوالے سے حکومت میں شامل ہونے سے پہلے ہم نے معاہدہ کیا تھا، اب اس معاہدے پر عمل درآمد کے حوالے سے، اس کی رفتار کے حوالے سے ہمیں کبھی کبھی تشویش رہتی ہے، لیکن اس کو اختلاف کا نام نہیں دیا جانا چاہیے۔ اچھا، چلے ٹھیک ہے، تو دیٹ مینس کہ آپ کے کوئی اختلافات ایسا کوئی گریو بڑے اختلافات نہیں ہیں گورنمنٹ کے ساتھ آپ کے؟ دیکھیے مختلف معاملات میں مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم، اور طرز سیاست میں بھی میرا خیال ہے خاصا حد تک فرق ہے، تو دو مختلف رائے ہوتی ہیں، لیکن جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنی رائے دیتے ہیں۔ ابھی دیکھیے نا، ابھی دھرنے کا معاملہ تھا تو جو ایم کیو ایم کی رائے تھی کہ احتجاج کرنا، دھرنا، یہ سب جمہوری حق کسی کا، اور یہی رائے ایم کیو ایم کی تھی
PTI के वकील के तरीके ये राय दी, तो मेरा ख्याल है तो ऐसे कोई इख्तिलाफ राय वाला मामला भी नहीं सकता। ये साबिक वज़ीर आज़म के इलाज का जो मामला था, इसमें भी हम समझते थे कि वो मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत का मामला संजीदा है, उसे संजीदगी से लेना चाहिए। ये बात हमने भी कही थी, यही बात कहती रही। तो मेरा ख्याल है, मुझे तो नहीं लगता है कोई ऐसी चीजें जिससे सवाल भी बनता हो कि या माहौल बनता हो कि कोई ऐसा मरहला आ रहा है कि हुकूमत को छोड़ के ऐसे पहुंच गए कि एलआईसी की बात की जा सके। चले जी, ये तो आपने क्लैरिफाई कर दी बहुत सी चीज़ें खालिद भाई। नदीम अफजल चंद साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब तो कह रहे हैं जनाब कि कोई इत्तेहादियों के अंदर कोई ऐसी चीज़ गड़बड़ नहीं है, इत्तेहादी अभी भी साथ है, हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन ये आवाज़ें क्यों आनी शुरू हो गई कि इत्तेहादी जो है तितर बितर होने के चक्कर में? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब का इंटरव्यू चला था एक, जी जी, जिसमें उन्होंने बातें, एक आध बात उन्होंने, मेरा ख्याल है वो थोड़ी सी काबिल एतराज़ है। मैं अब इसलिए मेरा क्योंकि ऑलरेडी उनसे प्यार का रिश्ता है तो मैं अब अपने ज़िम्मे नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरे ख्याल में मेजॉरिटी जनरल पाशा वाली, हाँ वो बात उन्होंने मेरे ख्याल में ज़्यादा कि जनरल पाशा ने क्यू के बंदे जो है वो तोड़े थे या तोड़ने की कोशिश की और वो पीटीआई में शामिल कर, ये भी बता देते ना कि बनाने की कोशिश किसने की थी। साहब कुछ पूछने हैं, ये भी बता देते तो ज्यादा बेहतर होता। तो मेरे ख्याल में अब इस वक्त जो सूरत हाल है, इस मुल्क को स्टेबिलिटी की जरूरत है। लेकिन चंद साहब एक चीज तो आप मानेंगे ना कि इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इस किस्म की जो बातें की हैं वो थोड़ी सी समझते आंदी है ना कि कुछ ना कुछ तो किधरे न किधरे गड़बड़ है। सियासत में गड़बड़ नहीं होती, सियासत में हर वक्त कुछ चीजें रेलेवेंट होती हैं, कुछ इररेलेवेंट होती हैं, बहस तमीज होती है। इररेलेवेंट नहीं, मैं अब ये नहीं बात करूंगा, ये सियासत होती है ना। सियासत में एक एक बयान जो होता है वो काउंट होता है, एक एक बयान। अब तो मीडिया का दौर है, फिर दिस पर्टिकुलर स्टेज तो इस किस्म की स्टेज मेरे ख्याल में जब मुल्क के ऊपर जैसे हालात हों वैसे सीनियर लीडरशिप को ऐसे सोच समझ के बयान देना चाहिए कि मुल्क आपके ख्याल में क्राइसिस से ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। नहीं, मैं उसके ऊपर नहीं कह रहा, मैं आप कमेंट नहीं करूंगा। जो आप सुनना चाहते हैं मैं आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं सुनूंगा। मेरी मर्जी ये नहीं है, मैं तो पूछ रहे, मैं अपनी सोच के मुताबिक बयान दूंगा। मैं तो उन्होंने इज्जत करना जी, मैं भी नाराज रहने निकला नहीं, मैं हमारे दादी हैं, मेरे तो वैसे भी वो चाचा जान लगते हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो मुल्क में जो सियासत है ना, मियां साहब को बाहर जाने का मौका मिला है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे उनको इलाज के लिए। इस वक्त इस मुल्क को एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। जिस माहौल से पिछले 5-10 दिनों से पूरे मुल्क की हमने, मीडिया ने, हम लोगों ने, जिसमें मैं खुद शामिल हूँ, हमने मुल्क को आईसीयू में फेंक दिया है। इस मुल्क को खुदा के लिए आईसीयू से निकलने दें, इसकी सियासत को, इसके बिजनेस को, इसके रोज़मर्रा के मामलात को एक एक इवेंट के साथ हम हर चीज़ स्टेक पे लगा देते हैं। ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। अच्छा, अब जो हालात हैं, हालात बेहतरी की तरफ जाने चाहिए और इकोनॉमी ग्रोथ, इकोनॉमी ठीक डायरेक्शन पे जा रही है। अब क्राइसिस से हम निकल आए हैं, तो अब पॉलिटिकल क्राइसिस से भी हमें निकलने के लिए मैं समझता हूँ ऐसे काम होने चाहिए कि कुछ चीज़ें पॉजिटिव साइड पे जा रही हैं। मसलन मियां साहब की पार्टी की डिमांड थी वो इलाज के लिए बाहर जाएं, वो जा रहे हैं। तो आपका मतलब है वो बाहर जा रहे हैं? अच्छा, मेरी बात, जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। हमारा मुल्क में हम जो सियासत में 1988 वाली सियासत या 90 वाली सियासत है वो नहीं आनी चाहिए दोबारा। हमें वापस कोई अच्छी सियासत, कोई ऐसी सियासत की तरफ जाना चाहिए जिसमें आपस में हम बैठ के बात करने के काबिल रह जाएं, पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन के काबिल रह जाएं, लेजिस्लेशन के लिए आ जाएं। इस मुल्क को स्टेबिलिटी की जरूरत है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इससे पहले कि आप साफी हैं, मैं सियासतदान हूं या पॉलिटिकल वर्कर हूं, तो हम पहले पाकिस्तानी है ना। इस मुल्क में कुछ चीजें अच्छी होंगी तो हम सारे खुश होंगे। सारे आप बातें तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, मैं प्रैक्टिकली भी बता रहा हूँ। नहीं, लेकिन मेरी गुजारिश ये है, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब मियां नवाज शरीफ साहब के जाने के बाद नून लीग वाले चुप करके बैठते हैं? नून लीग वाले मैं समझता हूँ नून लीग वालों को भी चाहिए कि अब सेहत की जो डिस्कशन है उसके लिए सिर्फ दुआ की हद तक हमें करना चाहिए। अब सेहत के ऊपर सियासत किसी को भी नहीं करनी चाहिए। वो तो खत्म होगी बात, उसको खत्म आगे, उससे आगे हम अब हमारा एक्शन ऐसा होना चाहिए कि हम इस पार्लियामेंट के अंदर ये पार्टिसिपेट करें। हमें ऐसा लोगों को महसूस हो कि हमारे इश्यूज के ऊपर सियासत हो रही है, महंगाई के ऊपर हो रही है,
رول آف لا کی طرف ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. ہم عدلیہ کے اندر انصاف چاہتے ہیں لوگوں کو ملے, تھانوں کا کلچر تبدیل کرنا چاہتے ہیں, ہم اس ملک کا انٹرنیشنل کرائسس ختم کرنا چاہتے ہیں, ہم بہتری کی طرف جانا چاہتے ہیں. اب یہ جو لوگوں کے جینوئن مسائل ہیں, سو آپ کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ نون لیگ والے اب آپ کا ساتھ دیں پارلیمنٹ کے اندر, اچھا ہمارا ساتھ باہر نہ کریں, پارلیمنٹ کے اندر میں سمجھتا ہوں ہر چیز کی ڈیبیٹ پارلیمنٹ کے اندر اب آنی باہر چاہیے. کچھ نہ ہو, باہر لوگوں کو اب تھوڑا سا ٹائم دیں, لوگوں کو بھی سکون لینے دیں, میڈیا کو بھی سکون لینے دیں. ایک ہم نے ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے, ایک ایسی ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے کہ لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں اس کو نکلنا چاہیے باہر ہمیں. یو تھنک شیخ وقاص اکرم صاحب کو بریدنگ سپیس مانگ رہے ہیں بیسیکلی؟ دیکھیں میں ندیم کی کسی بات سے بھی اختلاف نہیں کرتا. اچھا, آئیڈیلی ہی از سیئنگ دا رائٹ تھنگ. اچھا, مگر اب اس میں آگے بہت سارے ifs and buts ہیں. وٹ ایور ہی سیڈ اور وٹ ایور ہی ڈیزائرز, جو ان کی خواہش ہے, اس خواہش سے کون شریف آدمی اختلاف کرے گا؟ کون نہیں چاہے گا پاکستان میں اسٹیبلٹی ہو؟ کون نہیں چاہے گا کہ تھانوں میں جو ہے بغیرتی کا کلچر ختم ہو جائے, انجسٹس کا کلچر ختم ہو جائے, غریب آدمی کو ذلیل کرنے کا, بلکہ غریب نہیں, اب تو غریب امیر آدمی کو ذلیل کرنے کا کلچر ختم ہو جائے؟ کون نہیں چاہے گا کہ میڈیا سنسنی پھیلانا بند کر دے؟ ہم سب, اور باقی باتیں بھی جو میرا بھائی ہے اس نے کہی ہیں بالکل ٹھیک کہی ہیں. اب اس میں چند چیزیں ہیں جو میں ون بائی ون آئی جسٹ روٹ اٹ ڈاؤن, لیٹ می جسٹ گو تھرو اٹ. پرویز الہی صاحب نے جنرل پاشا کو بلیم کیا. لیٹ می فرسٹ ایڈریس دیٹ. آئی ڈونٹ نو وائی ہی ڈڈ دیٹ. کوئی تک نہیں بنتا تھا, اس لیے کہ لاسٹ ٹائم آئی واز پارٹ آف پی ایم ایل کیو, تو اٹ واز ناٹ جنرل پاشا بیسیکلی, اور ندیم کو یہ اچھی طریقے سے, ندیم کو بھی علم ہوگا, اٹ واز کامن نالج, یہ کوئی خفیہ بات نہیں تھی. چودھری صاحب جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کو روز رات کمپلینٹ کیا کرتے تھے کہ آپ زرداری صاحب سے بات کریں کہ یہ تو پیپلز پارٹی والے ہمارے بندے توڑ کے, ایک طرف ہم ایل آئی ہیں اور دوسری طرف پیپلز پارٹی والے ہمارے بندے جو ہیں وہ توڑ کے لے کے جا رہے ہیں, اور بہت سارے لیگ ہیں. پیپلز پارٹی نے اپنے ایل آئیز میں سے جو لوگ ساتھ شامل تھے, کیونکہ کاف کی اتنی تعداد تو نہیں تھی, ان کے اوپر انڈیویجولی ورک کرنا شروع کر دیا. اچھا, اس کے کوئی 8-10 میٹنگز جو ہیں وہ کمپلینٹ چودھری پرویز الہی کی طرف سے گئی, جو ملک ریاض جو ہے انہوں نے پریزیڈنٹ زرداری تک پہنچائی. اس پہ پھر بہت ڈسکشن ہوئی, کئی جگہ پہ انہوں نے معذرت کی, کئی جگہ پہ انہوں نے اس تاثر کو ریبٹ کرنے کی کوشش کی. باقی جو لوگ پیپلز پارٹی کی طرف نہیں جانا چاہتے تھے, جس وقت انہوں نے یہ دیکھا کہ پی ایم ایل کیو از ڈائنگ ان اے سینس, پولیٹیکل پارٹیاں مرتی تو نہیں ہیں, جب لیڈر سٹرگل کرنا بند کر دیتے ہیں اور صرف اپنی فیملی کا سروائیور ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں, تو پھر پی ایم ایل کیو جیسی اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی پارٹیوں میں جو باقی فرد ہوتے ہیں وہ بھی اپنے سروائیول کے لیے پارٹیاں دیکھنی شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جو باقی اپنے آپ کو پیپلز پارٹی کے سانچے میں فٹ نہیں سمجھتے تھے وہ پی ایم ایل این کے کی طرف آ گئے, اور ان کو وہ زیادہ کمفرٹیبل تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلم لیگ سے ہی آئے تھے, جیسے کہ ندیم نے کہا کہ بنی کیسے تھی, مسلم لیگ سے ہی آئے تھے, تو ان کے لیے بہت سو کے لیے کمفرٹیبل یہ تھا کہ وہ واپس چلے جاتے. ادر دین ان کے چند بہت ذاتی تعلق والے 1-2 بندے یا ان کے رشتہ دار, اس کے علاوہ کوئی بندہ نہیں تھا رہ گیا, بیکاز چوئی صاحب نے اسٹرگل چھوڑ دی تھی, صرف اپنی سروائیول کی جنگ چوئی صاحب نے شروع کر دی تھی. سو اس کو اب جنرل پاشا پہ بلیم کرنا یہ سراسر اس ادارے کے ساتھ زیادتی تھی جس ادارے کو جنرل پاشا اس وقت ہیڈ کر رہے تھے. میرے خیال میں یہ نان سیریس ایٹیچیوڈ جو ہے نا اس لیول پہ نہیں ہونا چاہیے. نمبر 1, اسٹیبلٹی از ریکوائرڈ, دس از واٹ ندیم سیڈ. بالکل میں آئی سیکنڈ دیٹ. اسٹیبلٹی کے علاوہ تو نہ قومیں ترقی کر سکتی ہیں, نہ ہماری اسٹیٹ سروائیو کر سکتی ہے, نہ ہم آگے جا سکتے ہیں. اسٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ کیا صرف نواز شریف کے چلے جانے پہ, جس پہ بہت سارے ہائپ کریٹ کیا گیا خود حکومت کی طرف سے, خود اپوزیشن کی طرف سے, اگر وہ اس کو کیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو حکومت نے بھی یہ امیج ڈسپیل کرنے کے لیے کہ حکومت نے کوئی بیہائنڈ دا ڈورز ویلنگ ڈیلنگ نہیں کی, اس کے لیے حکومت نے بھی اپنا پورا حصہ ڈالا ہے پچھلے 7-8 دنوں میں. آپ فواد چودھری صاحب کے بیان دیکھیں, آپ nobody is bound to do anything. بیکاز آپ پہ بلیم آ جاتا نا, گورنمنٹ پہ بلیم آ جاتا. وہ دیکھا نا جی, پھر ہر کسی نے اپنے آپ کو سیو کیا نا جی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسٹیبلٹی پھر آپ مانگتے ہیں, آپ اپنی حکومتیں بھی بچانا چاہتے ہیں, آپ سیاسی بلیم بھی نہیں لینا چاہتے, آپ اسٹیبلٹی بھی لینا چاہتے ہیں. آگے آ جائیں تھوڑا سا. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں گھروں نے
چاہے گورنمنٹ تھی چاہے نون لیگ تھی، یہ اپنے اپنے تئیں جو کارڈز کھیل سکتے تھے نواز شریف کی بیماری پہ سب نے کھیلے. ان کو ڈر یہ تھا کہ ہم یہ بدنام نہ ہو جائیں کہ عمران خان نے ہم سے کوئی چیز لے لی ہے. عمران خان کو یہ ڈر تھا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ میرا پچھلے کئی سالوں کا نیریٹو جو ہے میں نہیں چھوڑوں گا، فلاں نہیں کروں گا، وہ کہیں میرا اپنا ووٹر مجھے کویشچن نہ کرے. جائز ہے، یہ بھی جسٹیفائڈ ہے، اس میں کوئی ناجائز بات نہیں. بٹ دین نون لیگ خاموش ہو جائے. نون لیگ تو خاموش نہیں ہوگی. آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں، میاں صاحب کے جانے کے بعد نون لیگ کے ٹرولز اور نون لیگ کے سپورٹرز اور نون لیگ کے لیڈرز کیا کیا گفتگو کر رہے ہیں، آپ دیکھ لیں. مگر دوسری طرف پی ٹی آئی کے ہمارے بچے نوجوان، ہمارے بھائی ہمارے بچے اس ملک کے رہنے والے نوجوان، وہ کیا گفتگو کریں. یہ پالیٹکس ہے، یہ ہوتی رہے گی. یہ کب تھمے گا سلسلہ؟ رانا صاحب یہ سوال ہے. جب ہم جو اوپر بیٹھے ہیں نا جی، ہر پارٹی کے اوپر، ہمارا ایٹیچیوڈ چینج ہوگا. جب ہمارا ایٹیچیوڈ چینج نہیں ہوگا، ہم نیچے جو ہمارے فالوور ہیں، ہم ان سے کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ اس کو کریں. اس ملک میں آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ نواز شریف کی بیماری کو کیش نہیں کریں گے؟ انہوں نے اگلا الیکشن کو نہیں لڑنا. نون لیگ نے اگر نواز شریف کی بیماری کو کیش نہیں کریں گے تو اگلا الیکشن کے میں لڑنا. نمبر 1، یہ وہی ملک ہے جس میں پیپلز پارٹی بھٹو کی لاش کو آج تک کیش کر رہی ہے. آج تک تباہ ہو گیا سندھ، بلاول پیدا ہو کے جوان ہو گیا، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی، مگر حالی تئیں انہوں نے کول اپنی کارکردگی وکھان دی نہیں، اج بھی بھٹو دی لاش نو لے کے ڈیل کر. یہ وہ ملک ہے. اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کسی کی بیماری کے اوپر وہ نہیں کرے گا. اور رہ گیا میڈیا، اور ذرا تحمل نہ سنیں جی، آپ لوگوں کے پاس کیا ہے بیچنے کے لیے؟ آپ کے پاس یہی چورن ہے جو روز رات کو ٹاک شوز کے اوپر بیچتے ہیں سارے بیٹھ کے. آپ لوگوں کو خبریں چاہیے. آپ چورن دیتے ہیں نا ہمیں؟ نہیں بھائی، جب تھوڑی دکان چلنی ہے تو سیاسی دکانہ بند ہو جانی ہیں. جب سیاسی دکانہ بند ہو گئی ہیں تو نہیں، میری بات سنیں نا، سیاسی دکانیں ہیں تو آپ کی دکان ہے نا. تو یہ آپ لوگ اس چیز کو آؤٹ آف، جس طرح میرے بھائی نے ٹھیک کہا کہ ایک دھرنا وہ مولوی جس مولوی جس ڈسپلن والا ہے، پاکستان ختم کرنے تک کی باتیں کر کے اسی ڈسپلن سے واپس چلا گیا جس ڈسپلن سے آیا. کی سیر کھینت سوا آیا. اور ہمیں ٹی ویوں میں ہم خود کئی دفعہ تجزیوں میں ایسے گھر گیا کہ ہمیں لگے کہ صبح خدا نہ خواستہ اگر اس دھرنے میں کچھ ہو گیا، کوئی وائلنس آ گیا، کوئی قتل و غارت ہو گئی، تو ایسے کہ کوئی ٹیک اوور نہ ہو جائے. تو مثلاً یہ ہائپ جو ہے، یہ اس میں جو سٹیبلٹی ہے نا میرے بھائی کی جو خواہش ہے، اور میری بھی جو خواہش ہے، اور رائٹلی سو، اس کے لیے حکومت کا ایک اپنا حصہ ہے، اور وہ سب سے زیادہ ہے. حکومت کو تحمل سے چلنا پڑے گا. حکومت کے وزراء کو اپنی، دیکھیں اگر ہر وزیر کی زبان جو ہے وہ میرے اس عزیز جیسی ہو جائے کہ وہ سوچ سمجھ کے تحمل سے بات کرے، رسپیکٹ سے بات کرے اپوزیشن کے ساتھ، تو بہت ساری چیزیں تھم جائیں گی. آپ ایک طرف گالیاں نکالیں، ایک طرف چور ڈاکو کریں، دوسری طرف وہ باہر بھی چلے جائیں، تیسری طرف آپ کا ساڈے نال بہ جاؤ، اس طرح نہیں ہونا. تسی اپنا ایٹیچیوڈ بھی چینج کرو گے تو بندے تواڈے نال بہن گے. کسی نے عزت دیو گے، وہ کسی چور نو بھی عزت دیو گے تو وہ چوری آسانی نال مان جائے گا. جنرل صاحب، میاں نواز شریف صاحب ملک سے باہر جا رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. کیا آپ کا ایٹیچیوڈ اب تھوڑا میلو ہو جائے گا؟ جو مسلم لیگ نون کا ایٹیچیوڈ ہوگا ٹوورڈز دا گورنمنٹ، وہ کنسٹرکٹیو ہوگا اینڈ کریٹیسزم فار دا ہیک آف کریٹیسزم نہیں ہوگا. جنرل صاحب، اب ندیم افضل چند صاحب نے ایک بات شروع کی. انہوں نے کہا جی کہ میاں نواز شریف صاحب ملک سے باہر جا رہے ہیں، وہ ان کی صحت، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اور سب دعا گو ہیں اس چیز کے لیے. اور ان کی طبیعت واقعی ناساز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ وہ آگے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ اسٹیبلٹی کی طرف جانے کے لیے آج جو میں نے اسیس کیا ہے چند صاحب کی باتوں سے، وہ یہ ہے کہ کوئی کنسٹرکٹیو کام کی طرف چند صاحب کہتے ہیں چلیں. لیجسلیشن ہو گئی، اور چیزیں ہو گئی، کوئی پارلیمنٹ کے اندر سارا کام چلتا رہے. جو ہیٹ ایک دوسرے کو فیس کرنی ہے، چاہے پی ٹی آئی کو چاہے نون لیگ کو، وہ اندر ہی پارلیمنٹ کے اندر ہی فیس کی جائے، ایک دوسرے کو فیس کرتے رہے، ہیٹ فیس کریں ایک دوسرے کی. بٹ دین اگین از اٹ پاسبل کہ آپ لوگ، کیا آپ کا ایٹیچیوڈ اب تھوڑا میلو ہو جائے گا؟ شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں نہیں، میلو کوئی نہیں ہونا چاہیے. رانا صاحب دیکھیں، چند صاحب ہوں یا شیخ وقاص صاحب، ان دونوں منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اور میں ان کی باتوں سے ایگری کرتا ہوں. یہ شائستگی کی سیاست کی بات کر رہے ہیں. ود دی پیسج آف ٹائم اللہ تعالیٰ کرے ہمارے سسٹمز میں میچورٹی آئے، اور ہم لوگ اپنے جو منشور ہیں پارٹیوں کے، ان سے اور ان کے نظریے کے ساتھ چلیں،
اور لیڈرشپ کبھی غلطیاں کرے گی تو اس کو پن پوائنٹ کیا جائے پارٹی کے اندر کہ آپ غلط کر رہے ہیں، اور جہاں سپورٹ کی ضرورت ہے وہ کی جائے. ایسا ہوتا ہے جی ہوتا ہے وہ شیورلی. ابھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں نواز شریف صاحب جو سوال جن صاحب میں سوری آئی ایم انٹرپٹنگ یو، لیکن جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ چند صاحب کہہ رہے ہیں کہ لیٹس لائک ہیڈ ٹورڈز اسٹیبلٹی اور کنسٹرکٹیو کاموں کی طرف، اور جو ایکسپیکٹیشنز ہیں پروبیبلی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں چند صاحب کی گفتگو سے جو میں اسیس کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ تھوڑی سی وہ یہ ہے کہ جناب پروبیبلی جو مسلم لیگ نون کا ایٹیچیوڈ ہوگا ٹورڈز دا گورنمنٹ وہ کنسٹرکٹیو ہوگا اینڈ کرٹیسزم فار دا ہیک آف کرٹیسزم نہیں ہوگا. بالکل نہیں ہونی چاہیے. ایسے ہی ہوگا، نہیں ہونا نہیں چاہیے، لیکن ہوگا ایسے ہی کہ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا. میں آپ کو دیکھیں بات یہ ہے، چند صاحب بھی میرے سے ایگری کریں گے اور شیخ صاحب بھی، کہ یہ جو ٹون ہوتی ہے نا حکومت کیسے چلنی ہے وہ حکومت سیٹ کرتی ہے. اس وقت ڈرائیونگ سیٹ میں عمران خان ہے، وٹ ایور یو میں سے ہی ہیز ٹو. دیکھیں جب ہماری نون کی حکومت یہ جیت گئے اور آ گئے تو فوری طور پہ کہا گیا کہ جی آپ ایک تو خیبر پختونخوا میں ہم حکومت بنائیں، آلدو ان کی میجارٹی ہے لیکن ہم اتحادیوں کو ملا کے بنا سکتے ہیں. تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ اس کی اکھاڑ پچھاڑ ٹھیک نہیں. اسی طرح نو کانفیڈنس کی بات ہوئی، کشمیر میں ہو سکتا تھا، نارملی جو حکومت آتی ہے بناتی ہے، انہوں نے کہا نہیں. گلگت بلتستان کے اندر بھی کہا چلنے دو، چونکہ حکومت ہے نا. اسی طرح ایم کیو ایم کا گورنر تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہماری پارٹی میں گورنروں کی کمی تو کوئی نہیں ہو سکتی نا. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں جن صاحب کہ the buck stops with the prime minister. میں کہتا ہوں بات ادھر سٹاپ کرتی ہے، لیکن اپوزیشن کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے. چونکہ میں ایک پارلیمنٹیرین ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنیسٹ ٹو گاڈ جتنا سینٹ میں ماحول خراب کیا ہے وہ ان کے منسٹروں نے کیا ہے. مطلب فواد آ گیا، میں انتہائی عزت کرتا ہوں، لیکن آتے ہی اگر آپ کہیں یہ چور بیٹھے ہیں، یہ ڈاکو، ادھر راجہ ظفر الحق صاحب بیٹھے ہیں، سینئر لوگ سارے بیٹھے ہیں، تو کہتے ہیں یار یہ کیا زبان ہے. ابھی مراد سعید آ جاتا ہے نہ، اس کا وہ سبجیکٹ ہوتا ہے کہ بھائی یعنی یا تو نا کو فارن افیئرز ڈسکس کر رہے ہیں تو فارن منسٹر آئے، یا ایک پارلیمانی منسٹر ہوتا ہے، وہ ہمارے سینیٹر ہیں سواتی صاحب وہ ہوتے ہیں، ان کے علاوہ ان کو بلا لیا اور انہیں آ کے تیا پانچا کیا، اس پہ واک آؤٹ کرو، یہ کرو وہ کرو. آئی تھنک اس سے ماحول خراب ہوتا ہے. تو اس لیے میں چند صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اسٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے. لیکن آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا ایٹیچیوڈ جو ہے اب میاں صاحب کے جانے کے بعد تھوڑا سا میلو ہوگا. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں آنیسٹلی، لیکن یہ مان نہیں رہے. دیکھیں ہمارا جو ایٹیچیوڈ ہے پہلے بھی خراب نہیں ہے. میں آپ کو وثوق سے یہ کہتا ہوں، ابھی میاں صاحب جو جا رہے ہیں نا، میں اس کو بھی میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کرم کرے ان کی صحت ٹھیک ہو، اینڈ میں دعا گو ہوں کہ فوری طور پہ وہ واپس بھی آ جائیں. میرے خیال میں ہمارے لیے بڑا چیلنج ان کی صحت کے بعد یہ ہوگا کہ میاں صاحب اپنی بات سنیں نا، میں کہتا ہوں ان کی صحت کے بعد بڑا چیلنج یہ ہے کہ ان کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ ہماری لیگل ٹیم فائٹ کر کے ان کو انوسنٹ ثابت کرے، جس سے وقار اور بلند ہوگا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پارٹی کی آرگنائزیشن ہو رہی ہے، پارٹی مثبت کردار ادا کرے گی. شہباز اچھا ایک چیز ذرا میں ذرا جلدی کہنا چاہتا ہوں. ایٹیچیوڈ ایسے ہوتے ہیں کہ وزیر اعظم تھے میاں محمد نواز شریف، ان دونوں گھروں کی پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کی لڑائی ایک طرف. مجھے یاد ہے کہ وہ بنی گالا بحیثیت وزیر اعظم خود عمران خان صاحب کے پاس چلے گئے تھے. جی بالکل گئے تھے. انہوں نے اس کو ایگو کا ایشو نہیں تھا بنایا. چودھری نثار ان کے ساتھ تھے اور بڑی گپ شپ لگائی. سو چیزیں جو ندیم نے کہا وہ چیزیں اسی طرح ہوتی ہیں کہ آپ کو وہ سپیس ایک دوسرے کو دینا پڑتا ہے، دینا چاہیے. اور نون لیگ، کیونکہ میں تو اس بات سے اگری نہیں کرتا کہ کام ٹھنڈا ہو جائے گا، کیونکہ نون لیگ کے تو لیڈرز نے امپریشن اپنے فالوورز کو یہی دیا آپ کہ یہ جو کچھ ابھی تک گڑبڑ ہوئی ہے یہ عمران خان کی وجہ سے ہوئی ہے، اس لیے آپ کا سب سے بڑا دشمن عمران خان ہے. یہ اگلے دن میاں شہباز شریف کے امپریشن دے چکے ہیں حکومت کے خلاف بھی اور پی ٹی آئی کے خلاف بھی. میں نے کہا چیزیں ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہیں نا اوپر سے نیچے. سو اس کے بعد آپ یہ توقع کریں نا کہ فالوورز شیخ صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے نا کہ اگر عمران خان صاحب اگر دیکھیں ہمارے مقدمات عدالتوں پہ چھوڑتے، نیب پہ چھوڑتے، یہ نہ کہتے کہ ہم اتنے بندے اندر کریں گے، ابھی اور بندے اندر ہو رہے ہیں، تو یہ امپریشن تو جائز ہے نا کہ اب تک جو حالات خراب کیے ہیں وہ اگر پرائم منسٹر ان منسٹروں کو ہولڈ کر. دیکھیں میں تو کئی دفعہ منسٹروں کی اسٹیٹمنٹیں سنتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں یہ عمران خان صاحب کے زیادہ بڑے دشمن ہیں. چند صاحب رسپونڈ ٹو دس ون. جی چند صاحب سے پوچھیں. جنرل صاحب نے جو دو باتیں کی ہیں نا جی، ایک بات سے میں بالکل اتفاق نہیں
نہیں کرتا کہ صرف حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت کا کام ہوتا ہے سموتھلی کام چلانا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہو یا اسٹینڈنگ کمیٹیز ہو, جب انہوں نے ڈیمانڈ کی, انہوں نے پارلیمنٹ کی کارروائی جیم کی, ہم نے وہ ڈیمانڈ پوری کی تو پھر انہوں نے اس کارروائی میں حصہ لینا شروع کیا. It's a very important point. دوسرا, اس کے بعد دیکھ لیں میاں شہباز شریف صاحب جب تک جیل میں تھے وہ پی ایس سی کی میٹنگ کرتے رہے ڈیلی. جب جیل سے ان کی ضمانت ہوئی اس کے بعد انہوں نے پی ایس سی کی میٹنگ نہیں کی. ریکارڈ اٹھا کر دے. پی ایس سی کی میٹنگ جو ہیں سب کمیٹیوں کی میٹنگ ہو رہی ہے. سر اور سب کمیٹیاں اور ہوتی ہیں. اگر لیڈر آف دی اپوزیشن پہلے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ممبر ہوتا تھا تو آپ اگر زوردار طریقے, یہ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے نا. آپ کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ ہاتھ نہیں ملانا چاہتے پارلیمانی لیڈرز کے ساتھ بات کرنا. ہاتھ محترم بینظیر بھٹو اور میاں صاحب نے بڑے سال ہاتھ نہیں ملایا تھا, بات چیت بھی نہیں کی تھی. نہیں تو لیکن پھر میری بات تو سن لیں نا. اس کے بعد پھر ایک دفعہ میاں صاحب نے لندن پریس کانفرنس کی تھی جب عمران خان صاحب ان کے ساتھ بیٹھے تھے. آپ کو شاید یاد, ایک گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بنا تھا جس میں انہوں نے ایم کیو ایم اور مولانا فضل الرحمان کا, الطاف حسین کا اور مولانا فضل الرحمان کا نام لے کے کچھ اعلان کیا تھا. آج اسی مولانا فضل الرحمان کے آپ ساتھ کھڑے ہیں. سیاست میں یہ چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں. میں اس کا قائل ہوں کو مثالیں نہ بنائے سر. اب مثالیں کس کو ہم بنائیں؟ مثالیں ہم نے دیکھیں ایز اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ ہم نے ہسٹری سے کوئی سیکھنا ہے, ہم نے رول سے کوئی سیکھنا ہے, ہم نے اسمبلی کی کارروائی سے کوئی سیکھنا ہے, ہم نے دانشوروں سے کوئی سیکھنا ہے. یہ طبقے, یہ سورس آف انفارمیشن ہے, یہ سورس آف ہمارے پاس سیکھنے کا کوئی سورس ہے. ہسٹری سے اسٹوڈنٹ سیکھ سکتا ہے. تو اب ایز اے پولیٹیکل ورکر ہم ہسٹری آپ پڑھ لیں. اس ملک میں یہ سیکھنے والی بہت سی اچھی باتیں بھی ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کے آگے آپ جو تلخ باتیں ہیں ان کو تو نہ سیکھا جائے نا. ہم لوگ خود اللہ کے کرم سے جو لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں ان کی ڈیپینڈ کرتی ہے ان کے ویژن پہ, ان کی سوچ پہ. آپ لوگ خود دانشور ہیں. Why should you follow a wrong thing? چند صاحب کی ایک منٹ بات. جنرل صاحب میں اپنی بات مکمل کر لوں پھر آپ بول لیجئے گا. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا, میں آپ کی بات بڑے تحمل سے سنوں گا. چلے کریں. اور بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس ہسٹری سے ہم نے کیا سیکھا. آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا. چارٹر آف ڈیموکریسی میں اکثر کہہ چکا ہوں, یہ دو جماعتوں کے درمیان جو نا کہتے ہیں بنیادی طور پہ تھا, لیکن فکری طور پہ یہ ایک سسٹم کے لیے تھا. چارٹر آف ڈیموکریسی یہ تھا کہ جمہوریت کو آگے چلنا ہے, جس جماعت کی حکومت آئے گی اس کو موقع دینا ہے, نیب میں ریفارمز کرنی ہے, ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار چینج کرنا ہے, جوڈیشل ریفارمز لانی ہے. آپ اسی پہ آج سٹینڈ کریں. آپ کو تو چاہیے تھا چارٹر آف ڈیموکریسی پہ لانگ مارچ کرتے, چارٹر آف ڈیموکریسی پہ کھڑے ہوتے کہ آؤ ہم پارلیمنٹ کو چلانا چاہتے ہیں, یہ ہماری ریفارمز ہیں. چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ کبھی نہیں لکھا ہوا کہ پرائم منسٹر سے استعفیٰ مانگیں. چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ حکومت کو کہیں ہم آپ کو نہیں چلنے دیں گے, آپ جائیں گھر. آپ نے تو کہا چاہے پاکستان ختم ہوتا ہے تو آپ نے آج الیکشن کمیشن ریفارمز کا دور ہے. میں تو کہتا ہوں آپ اپنے کتابچے پہ, اس کتابچے پہ جس کو آپ ساری زندگی ایک بہت بڑی دستاویزات مانتے ہیں, آج تو پی ٹی آئی نہیں مانتی, لیکن میں ایز اے پولیٹیکل ورکر میں اس کی میری رائے آج بھی, کیونکہ میں اس وقت پیو پارٹی کا حصہ تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی چیز ہے اگر اس کی جینون میتھ کے مطابق عمل کیا جائے. حالانکہ پارٹیاں دونوں چارٹر آف ڈیموکریسی, حالانکہ دونوں پارٹیاں بہت سارے معاملات پہ پیچھے ہٹی, جس میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کا, نیب ریفارمز کا طریقہ کار اور بہت سے, جس طرح یونیفیکیشن بلاک بنا, گورنر راج لگا, وہ پیو پارٹی نے زیادتی کی پنجاب میں. ایسی کچھ زیادتیاں ہوئی ہیں, لیکن اس کے باوجود آج پھر آپ کے پاس ڈیمانڈ ہے, آپ پولیٹیکل رول ماڈل بنے نا. آپ حکومت کو ٹف ٹائم اس مانگ کے دیں کہ بھائی ہم الیکشن ریفارم چاہتے ہیں, فیئر الیکشن چاہتے ہیں, بسم اللہ. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اس کو ہم جو پارٹی حکومت میں ہے, جو اپوزیشن میں رہے, وہ کہتے ہیں سسٹم ایسی تیسی, گالی گلوچ, یہ وہ. اگر میں جنرل صاحب کو گالی بھی, جنرل صاحب خدا نہ خواستہ مجھے گالی بھی دیتے ہیں, تو میرا کام ہے ان کو ایسا طریقے سے جواب دوں وہ دوسری دفعہ مجھے گالی نہ دیں. اگر ہمارے منسٹر کرتے ہیں تو آپ کے بھی مشاہد حسین, نہال ہاشمی, بڑا ماڈل آپ نے بھی رکھا ہوا ہے. آپ ایسے گفتگو سن لیں جنرل صاحب, یہ سارے ایک جیسے ہی بن جاتے ہیں نا. اب میں سمجھتا ہوں پرسنلائز چیزوں سے نیشنل چیزوں کی طرف آنا چاہیے, ڈیموکریسی کی طرف آنا چاہیے, تاکہ لوگ اب یقین جانے سیاست گالی بنتی جا رہی ہے.
सियासतदान ऑलरेडी, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि जो ऑलरेडी सियासतदानों को चाहते हैं कि ये गंदे साबित हो, और हम खुद भी लगे हुए हैं उसी काम में। हालांकि स्टेक होल्डर हम हैं, वोट हम लेके आते हैं, अवाम के जिम्मेदार हम हैं, हम बजाय अपनी जिम्मेदारी निभाने के हम किसी और के हाथों में खेल रहे हैं। शेख साहब, मौलाना साहब आए, मौलाना साहब आके वापस चले गए, आपने खुद बताया जनाब, सबने देखा भी, जिस डिसिप्लिन से आए थे उसी डिसिप्लिन से वापस चले गए, हासिल वसूल की होया। शेख साहब, मौलाना साहब आए, मौलाना साहब आके वापस चले गए, आपने खुद बताया जनाब, सबने देखा भी, जिस डिसिप्लिन से आए थे उसी डिसिप्लिन से वापस चले गए, हासिल वसूल की होया। कुछ भी नहीं, चंद साहब, कुछ हासिल वसूल नहीं। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। शेख साहब बता लें, फिर मैं बताता हूँ। वो यहाँ पे आए और बज़ाहिर वो इसलिए आए कि जी मैं, या बेआईन जैसी इनको गल हुई। देखें वो यहाँ इसलिए आए कि जनाब ये सारा इलेक्शन रिग्ड है और हम चाहते हैं कि हुकूमत चली जाए, और बहुत से मीडिया के सेक्शन के लोग बिल्कुल उनके साथ खड़े हो गए, लोग वहाँ जाके कंटेनर पे खड़े हो गए, बहुत से तजियाकार उनके हक में देते रहे। वो आए बड़े डिसिप्लिन से, बड़े अच्छे तरीके से, और शुरू में उन्होंने गुफ्तगू भी बड़ी अच्छी की डेमोक्रेटिक फोर्सेस की तरह, बट इस दौरान वो पाकिस्तान को भी ख़त्म करने की नहज पे पहुँच गए, और उसके बाद इस तरीके से वहाँ से गए कि जैसे न उनके आने का पता लगा न उनके जाने का पता लगा। तो मैं ये समझता हूँ कि स्टिक एंड कैरेट इस्तेमाल की गई है। उन्हें कहा गया या तुम दौड़ जाओ नहीं तो तुम्हारी तबीयत साफ़ हो जाएगी, और नाल उन्होंने किया गया है कि देखें ना, वो इलेक्टेड तो है नहीं, वो इस सेटअप में से तो अपना हिस्सा ले को नहीं सकते। वो समझते, वो शायद वो जो कैरेट है वो यही है। बाय इलेक्शन की गल नहीं हुई, बाय इलेक्शन कि बाय इलेक्शन में जनाब मौलाना साहब को लाया जाए, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। मौलाना ने जो अपना बेचना था वो बेच लिया है। मौलाना बेचारा बड़ी शर्मिंदगी, बेचारगी और बेबसी से यहाँ से वापस गया। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि मुफ्ती महमूद के बेटे ने इतनी इमेच्योर हरकत की है जिसका मुझे उससे तवक्को कोई नहीं थी। ही इज़ नॉट लाइक एनी अदर मौलवी इन पाकिस्तान। ही इज़ अ सर्वाइवर। हर हुकूमत के साथ होता है, हर हुकूमत के साथ। पीपल्स पार्टी के साथ रहे, नून लीग के साथ रहे, ये भी अगर प्यार मोहब्बत नाल चला लेंदे तो इन्हां नाल भी चल जाना सी। मगर वो इतने ज़्यादा इन लोगों के कुछ तमस्खर, कुछ रिडिकुल किया जो PTI के लोगों ने उनको, प्राइम मिनिस्टर ने खुद कई दफ़ा किया, वो इतना ज़्यादा लग गया। मगर अब उसकी ये बातें जस्टिफाइड नहीं है। अब तो ये है कि आप एक धरने में, इट वाज टोटली पर्सनल थिंग, और देखें आप एक धरने में इतने आगे चले जाते हैं कि आप कहते हैं पाकिस्तान रहे ना रहे, ठीक, उसके बाद आप ऐसे चले जाते हैं, ठीक। अवाम को आपने पागल बनाया। जिस दिन कश्मीर के अंदर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है, अपना गवर्नर अपॉइंट करती है, लद्दाख में, उस दिन तुसी आके ढोल धमाका कर देंदे हो। और मैं ये समझता हूँ कि दिस वाज इररिस्पांसिबल। मौलाना से मुझे ये तवक्को नहीं थी। मैं समझता जनरल साहब का भी रिस्पांस ले लो। और देखें फिर हुआ क्या, ना कोई नून लीग नाल खलोती, ना कोई पीपल्स पार्टी साथ खड़ी हुई। कौन सा प्लान भी और कौन सा प्लान सी, सब ड्रामा सी, सब फ्रॉड सी। वो ही वाज टोटली वन थिंग। ही हैड बिकम इररिलेवेंट and he became relevant for few days। टीवी पे आगे पीछे इतना आला तरीके से वो फनकारी की कि मुझे खुद चंद दिनों में ये महसूस होने लग गया कि पता नहीं ये तो हर चीज की समेट समूट के, ये तो कोई गड़बड़ करके तो ये कहीं और ना कोई तमाशा बन जाए। तो ये तो इट वाज अ डिसअपॉइंटमेंट। ओके, हाउ डू यू टेक इट जनरल साहब? ऑब्वियसली आप उनके साथ खड़े रहे, आप इतना एक्सट्रीम तक नहीं जाएंगे जितने एक्सट्रीम तक शेख साहब गए हैं, लेकिन देन अगेन वन लाइनर अगर इफ यू कैन कम अप विद या देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक जमहूरी दौर में जमहूरी हुकूमत हो जब, और आपका एक आइन हो जो आपको इजाजत देता है कि आप प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, लोगों की लाइफ को खराब ना करें, तो ऐसी सूरत के अंदर तो ये आपका एक राइट बनता है ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि जो बंदा प्रोटेस्ट करने निकले या वो धरना दे, वो बंदे मार मरवा के ही जाए तो फिर वो कामयाब है। मेरी बात देखिए, आपका यूरोप के अंदर, बरतानिया में मिलियन मार्चेस होते हैं, लोग अपनी डिमांडें देते हैं। आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, अगर आप इजाजत दें तो। जी जी सर, आप मुझे ये बताएं, आप फौज में रहे, माशाल्लाह मुल्क की आपने खिदमत की, फौज की खिदमत की, PMLN बहुत बड़ी पार्टी है, इसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिस वक्त मौलाना ने कंटेनर में बैठ के ये कहा कि अगर इमरान इस्तीफ़ा ना दे और उसके मुकाबले में अफरा तफरी होगी, और अगर अफरा तफरी के मुकाबले में पाकिस्तान भी ख़त्म होता है तो इस मुल्क को कर दें आप ख़त्म, क्या आपकी लीडरशिप ने या आपके इत्तेहादी अपोजिशन में जो पीपल्स पार्टी वाले हैं, या आप में से किसी आदमी ने खड़े होकर कहा कि मौलाना आपने ये गलत कहा है, हम आपकी मजम्मत करते हैं
اور آج اس نوٹ پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں. کون سی جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ جمہوریت پاکستان میں. آپ میری بات سنیں نا, مجھے ٹائم دیا, اس کا جواب دینے کے آپ نے سن لی باتیں آپ کی. ابھی میں دیکھو اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ نے اس نے کہا ہم کسی ایسی چیز سے ایگری نہیں کرتے جو ملک کی سلامتی کے خلاف ہو. نہیں سنیں بات نا, ابھی دیکھو مونولاگ میری بات سنیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں رائٹ فرام دی آؤٹ سیٹ یہ ان کا اپنا شو تھا, لیکن ہم نے کہا ان کے مطالبات جائز ہیں, چونکہ ان کی تصدیق کی جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, آئے دن ان کو ڈیزل یہ وہ, ادھر سے منسٹرز ان کی منتیں کر رہے تھے, ادھر سے پرائم منسٹر کچھ اور کہہ رہے تھے. تو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک منظم طریقے سے آئے, جس طرح انہوں نے طے کیا, انہوں نے کہا ہم ریڈ زون میں نہیں جائیں گے, وہ ریڈ زون کے اندر نہیں گئے اور وہ یہاں پر رہے, انہوں نے اپنی ڈیمانڈز دی اور پھر وہ واپس چلے گئے. دیکھیں پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ لوگ اپنی جو ایک جمہوری حکومت ہے اس کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ 1 لاکھ بندہ میں آیا اور وہ پروٹیسٹ کرتا رہا, اور ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہم عزت دیں, پارلیمنٹ کو عزت دیں اور آپ اس طرح تضحیق نہ کریں. آپ کی نظر کے سامنے تحریک انصاف نے کیا کیا, طاہر القادری صاحب نے کیا کہ کفن اٹھائے ہوئے ریڈ زون کے اندر داخل ہوئے. تو اس لیے آؤٹ رائٹلی اس طرح بھی نہ کیا جائے. سر آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا جن صاحب. I had a very short question. He said پاکستان ختم ہوتا ہے. ہم آؤٹ رائٹلی ایسی ہر بات کو کنڈیم کرتے ہیں جو کہ ملک کے مفاد کے ہو. آپ ایک بات لے کے کھڑے ہو گئے, ہم اس کو اون تو نہیں کرتے. ہم تو یہاں تک کہا ہے کہ جن چیزوں پہ ہم طریق انصاف پہ تنقید کرتے رہے کہ جی لوگوں کو تو آپ نے اس پہ مولانا بھی تو تنقید نہ کی سر, پیسنجر جو ہیں وہ ایئرپورٹ پہ جا سکیں, مریض ہاسپٹل جا سکے. آپ اگر کریں گے ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. یہ ہم نے ان کو بتایا, تو دیٹ از دی ریزن کہ ہمارے لوگ شامل نہیں تھے. ون لائنر پلیز, I have to wind up. مولانا صاحب کیا لے کے گئے, آپ نے ان کو کیا استعفیٰ لینے آئے تھے؟ دیکھیں مولانا صاحب میرے خیال میں اپنے آپ کو ریلیونٹ یہ ثابت کر کے گئے ہیں کہ اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن وہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ دوسری پارٹیاں لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں ہے. اچھا. اور یہ حقیقت ہے, میں ایک فیئر کمنٹ آپ کو ٹھیک ہے, یہ انہوں نے ثابت کیا. فیئر انف. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, کراچی سے لے کر اسلام آباد تک ایک دن بہت سارے لوگوں کی خواہش تھی کہ پتہ نہیں کون سا کوئی خون خرابہ خدا نخواستہ ہوگا, اور وہ اپنی نمبر گیم کرنے کے لیے پھر السلام علیکم آئیں گے کہ جی ہم وہ سارے پھر ڈول کے براتی اور ہوں گے, تماشا اور ہوگا, وہ بینیفیشری بننے کی کوشش کریں گے اور اس میں سے گین کرنے کی کوشش کریں گے. تو مہمان اداکار جو ہوتے ہیں, جو پولیٹیکل مہمان اداکار تھے, ان کو مایوسی ہوئی. اور میں اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا ایک کام ہوا جس طرح بات چیت کے ذریعے جس نے بھی بات چیت کی, حکومت نے کی, اپوزیشن نے کی, میں کہتا ہوں کہ ایک اچھے طریقے کے ساتھ وہ وائنڈ اپ ہو گیا اور یہ ملک کے اس کو آبجیکٹیو سمجھ نہیں آئی. اور یہ میں اس پہ اب اس پوائنٹ لوں کہ جی وہ یوں ہوا یا ہوا, وہ ایک تاریخ کا کچھ حصہ بن گیا. لیکن جو کا اینڈ ہوا, جو لوگوں کی خواہش تھی کہ ایک جنگ و جدل ہوگا, شکر الحمدللہ وہ نہیں ہوا. ٹھیک, اداروں کی بہتری کے لیے میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی, آپ لوگ تشریف لائے. جاتے جاتے 2 چیزیں شیئر کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ جو پرسیپشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حکومت کے ساتھ جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ اب ان کے ساتھ نہیں ہیں. خالد مقبول صدیقی صاحب کہتے ہیں جی ہم بالکل ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے جناب کہ شیخ وقاص اکرم صاحب کہتے ہیں جناب اگر سوچا جائے یا ایکسپیکٹ کیا جائے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون کا رویہ جو ہے تھوڑا سا میلو ہوگا, سافٹ ہوگا ٹورڈز دا گورنمنٹ, تو ایسا نہیں ہونے والا. فی الحال رانا مبشر